بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم، اور اپنے سارے پرسنل جو بھی کام ہوتے ہیں نا میرے، جیسے نماز وغیرہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی، وہ ساری کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد نا میں آ جاتی ہوں کچن میں۔ اور ویسے تو چلتے پھرتے آتی رہتی ہوں میں کچن میں، کچھ کھانا ہو یا گرم پانی پینا ہو تو اس طرح بھی میں آتی ہوں، لیکن جو کلیننگ وغیرہ ہوتی ہے نا، جب کام کے سلسلے میں آتی ہوں، وہ اپنے کام پورے کرنے کے بعد آتی ہوں، تو بس آتے ہی اپنی ڈیپ کلیننگ میں لگ جاتی ہوں۔ ویسے تو اگر گیس وغیرہ رات کو صاف ہونا اچھا خاصا، تو پھر میں کپڑا مار کے صاف کر لیتی ہوں، نہیں تو پھر میں اس طرح نا لکوڈ وغیرہ ڈال کے ہی صاف کرتی ہوں۔ اچھا صاف ہوتا ہے نا کچن وغیرہ، گیس وغیرہ، تو میرا من بھی بہت لگتا ہے، اور اچھا صاف ستھرا ماحول مجھے پسند بھی ہے، تو اس لیے میں سوچتی ہوں تھوڑی محنت ہی صحیح، لیکن صاف ستھرا رہتا ہے نا تو دل بھی لگتا ہے کام میں، اور ماحول بھی اچھا لگتا ہے۔ اور اب تو میرے کام بھی پہلے سے تھوڑے کم ہو چکے ہیں، تو جب کام اتنے زیادہ تھے تب تو میں ان کاموں میں پیچھے نہیں ہٹی، تو اب تو میری ہیلپر بھی ہے میرے ساتھ، تو پھر میں یہ سارے کام کیوں نہ کروں۔ خیر یہاں پہ میں گرم پانی کرنے لگی ہوں، اپنے لیے بھی اور حارث کے لیے بھی۔ میں تو خیر صبح جلدی ہی لے لیتی ہوں، لیکن آج نہیں لی تھی تو میں نے سوچا اس وقت لے لیتی ہوں۔ تو ابھی نا حارث کو پیٹ درد پچھلے ہفتے ہو رہا تھا ہلکا پھلکا سا، تو سوچا گرم پانی پلا کے دیکھ لوں، تو الحمدللہ اس کو کافی ریلیف ملا۔ کافی ریلیف کیا ملا، اس کا پیٹ درد بند ہی ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی پینے میں نخرے کرتا ہے کیونکہ پیٹ درد بند ہو گیا ہے نا، تو اس لیے اس کا پینے کا من نہیں ہوتا، اور گرم پانی کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے نا پینا نہیں چاہتا وہ، لیکن پھر بھی میں جیسے تیسے اس کو راضی کرتی ہوں، اور آج تو میں نے اس کو ڈانٹ بھی بہت لگائی کہ اگر نہیں پیو گے تو پھر سے پیٹ درد کرنے لگے گا۔ پتہ نہیں جو بھی تھا جس بھی وجہ سے دکھ رہا تھا، لیکن بند ہو گیا۔ اگر کوئی دقت ہوتی تو پھر ڈاکٹر کو دکھاتے، لیکن کوئی دقت نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزیں پہلے گھر پہ ہی دیکھ لینا چاہیے۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کا پیٹ درد نا نارملی کسی چیز کی وجہ سے یا اس کے کھانے پینے کی وجہ سے ہی دکھ رہا ہے، مطلب کھانے پینے میں اس کا روٹین تھوڑا صحیح نہیں ہے، سبزی وغیرہ اچھے سے کھاتا نہیں ہے، تو بس اسی وجہ سے مجھے لگا کہ پتہ نہیں باہر کا فوڈ کھانے کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے ہو، تو میں دیکھ لیتی ہوں، تو آرام لگے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈاکٹر کو تو دکھانا ہی تھا۔ پھر یہاں پہ میں اپنے کپڑے دھونے لگی، اور کپڑے نا اکثر میں صبح کے ٹائم ہی دھوتی ہوں، کیونکہ کچن کا کام کرتی رہتی ہوں، کپڑے لگا دیتی ہوں تو کپڑے بھی دھلتے رہتے ہیں، اور کچن کا کام بھی میرا ہو جاتا ہے، تو صبح ہی فارغ بھی ہو جاتی ہوں کپڑوں سے۔ اچھا یہاں پہ میں ملائی نکال رہی ہوں گھی کے لیے، اور ہم لوگ ملائی والا گھی ہی زیادہ کر استعمال کرتے ہیں، اگر ختم ہو جاتا ہے تو مارکیٹ سے بھی بلوانا پڑتا ہے، لیکن اس سے بھی کافی کام نکل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ امی کا ناشتہ نکال رہی ہوں میں، تو امی آج کل دودھ اور ٹوسٹ لے رہی ہیں ناشتے میں، ہلکا پھلکا بھی رہتا ہے، اور ان کو جلدی بھی کھانا ہوتا ہے کیونکہ دوائی گولی لیتی ہیں وہ۔ پہلے تو ان کا روٹین بہت خراب تھا، ناشتہ بھی نہیں کرتی تھی، اور کرتی تھی تو بہت لیٹ کرتی تھی، بولے کر لوں گی، مطلب روٹین خراب ہونے کی وجہ سے ہی ان کی طبیعت میں اتنا اثر ہوا ہے۔ اب وہ اپنی ساری چیزوں کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، تو بس اچھی چیزیں استعمال کر رہی ہیں، بہت غلط تھا، لیکن اب نا اچھی چیز استعمال کرتی ہیں اور وقت پہ کرتی ہیں، الحمدللہ۔ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ جب امی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، گھر میں سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے چیزیں سب سدھرنے لگی، اللہ کا شکر ہے۔ ریان عارش کے ناشتے میں آج میگی بنا رہی ہوں، اور پاپا کا ناشتہ بھی بن رہا ہے، تو پاپا کے ناشتے میں حلوہ اور انڈے بنتے ہیں۔ خیر یہ تو ہوئی گھرداری کی باتیں، اب میں آج آپ سے بہت اچھی سی کچھ ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ان کو آپ اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ دیکھیں گے۔ تو میں آپ کو ان ہیبٹس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، ہر ہاؤس وائف چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، دل میں شانتی ہو، اور اللہ کے اور قریب ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ کوئی بہت بڑا کام کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہماری روز کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 5 ایسی اسلامک ہیبٹس جنہیں اگر آپ اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیں
تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت خوبصورت بدلاؤ آ سکتا ہے۔ ہم سبھی پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، اور کبھی ہم دنیا کی پریشانیوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے رب کو ہی کم یاد کر پاتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم ہر دن خود کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری ہیبٹس نماز کی پابندی ہے۔ ہم ہاؤس وائف کی زندگی میں کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ صبح اٹھتے ہی ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب نکل گیا۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ پہلے یہ کام ختم کر لوں پھر نماز پڑھوں گی، لیکن سچ یہ ہے کہ گھر کا کام کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا تیار ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام کو نماز کے حساب سے مینیج کرنا سیکھنا چاہیے۔ نماز صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ کنیکشن ہے۔ جب دل پریشان ہونا، جب کوئی بات اندر سے پریشان کر رہی ہو، جب کوئی اپنا سمجھ نہ رہا ہو، تب نماز میں اللہ تعالیٰ کو ہر بات بتانا بہت سکون دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ چاہے دن کتنا بھی بزی کیوں نہ، نماز کو اپنی پریورٹی بنائیں۔ دوسری ہیبٹ قرآن سے جڑنا۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم روز ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پارہ پڑھیں۔ اگر آپ صرف کچھ آیتیں بھی پڑھ پاتی ہیں تو اسی سے شروعات کیجیے۔ صبح کے وقت نماز کے بعد یا رات میں بچوں کے سو جانے کے بعد کچھ منٹ نکال سکتی ہیں، اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کوشش کریں کہ اس کا مطلب بھی سمجھیں۔ آپ 3 آیتیں پڑھیں اور 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی بہت سی پریشانیوں کے جواب بھی اس میں سے ملتے ہیں۔ کبھی کوئی آیت ہمیں صبر سکھاتی ہے، کبھی شکر سکھاتی ہے، اور کبھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ہر حال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے روز تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ تیسری ہیبٹ میں ہر حال میں شکر کرنا۔ یہ ہیبٹ ہماری سوچ بدلتی ہے۔ ایک ہاؤس وائف کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا شاید کوئی حساب نہیں ہوتا۔ صبح سے رات تک کام کرتے رہنا، گھر سنبھالنا، پریوار کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پورے دن کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں میں نے آج اپنے لیے کیا کیا۔ ایسے وقت میں تھوڑا رکیے اور اپنے آس پاس تمام نعمتوں کو دیکھیے۔ ہمارے پاس کھانا ہے، گھر ہے، پریوار ہے، بچے ہیں، ہمارا شریر ہے جو اچھی حالت میں ہے، جو کام کرتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ہر دن کم سے کم کچھ چیزوں کے لیے دل سے کہیے الحمدللہ، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے بہت سے لوگ اس چیز کے لیے ترستے ہیں۔ شکر کرنے سے ہماری پریشانیاں ترنت ختم ہو ایسا ضروری نہیں، لیکن ہماری سوچ ضرور بدلنے لگتی ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے۔ چوتھی ہیبٹ ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ کبھی بچے ہماری بات نہیں مانتے، کبھی گھر میں کسی کی کوئی بات دل پر لگ جاتی ہے، کبھی کام کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہے۔ ایسے میں غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آنا انسانی بات ہے، لیکن غصے میں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی بار غصے میں ہم ایسے شبد بول دیتے ہیں جن کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بہت زیادہ غصہ آئے تو ترنت جواب دینے کی بجائے تھوڑا شانت ہونے کی کوشش کریں، وضو کر لیں، جگہ بدل لیں، کچھ دیر چپ رہیں، اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مجھے اپنے رب کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں سکون لانے کے لیے ہمیں دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کی ریئیکشن بدلنی پڑتی ہے۔ اور اب آخری ہیبٹ استغفار۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی سے غلط بات کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی غصے سے زیادہ بول دیتے ہیں، اور کبھی عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اپنے خالی ٹائم میں کھانا بناتے ہوئے، گھر کا کام کرتے ہوئے، یا پھر چلتے پھرتے ہوئے ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ کہیے استغفر اللہ اور دل سے اللہ سے معافی مانگیے۔ استغفر اللہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ چاہے ہم کتنی بھی غلطیاں کر لیں، ہمارا رب ہمیں اپنی طرف لوٹنے کا راستہ دیتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہمیں ایک ہی دن میں اپنی پوری زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ بس آج سے ایک چھوٹی سی اچھی عادت شروع کیجیے، پھر دھیرے دھیرے دوسری عادت کو اپنے روٹین میں شامل کیجیے۔
کوئی بڑی کامیابی ہمیشہ بڑے قدموں سے نہیں آتی۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، اور اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا اور قرآن سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔